السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفاظت میں رکھیں۔ اللہ کا نام لے کر اپنی آج کی کلاس کو ہم شروع کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن استنى بسنتہ الی یوم الدین۔ اللہم جعلنا منہم ومن الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر آمین یا رب العالمین۔ ثم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ۔ اے ہمارے اللہ، ہمیں ہماری موت پر کلمہ لا الہ الا اللہ پر ثابت قدم رکھیے، آمین یا رب العالمین۔ آج ہمارا ٹاپک صلہ رحمی ہماری ضرورت۔ اس ٹاپک کو ہم انشاءاللہ سورۃ البقرہ کی آیت 27 کے صرف ایک سینٹنس کے ریفرنس میں ہی اسٹڈی کریں گے۔ میں اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق بولنے کی توفیق عطا فرمائے، اور میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ جو حق ہو اس کو سننے والوں کے دل میں اور ان کے عمل میں اتار دے۔ آیت نمبر 27 سورۃ البقرہ کی شروع ہوتی ہے ایک ایسی کوالٹی کو یا ایسی صفت کو بتاتے ہوئے جس میں وہ لوگ ہیں جو اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں، الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ۔ اور پھر اس کے بعد آتا ہے کہ نہ صرف وہ اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں بلکہ وہ اس چیز کو بھی کاٹتے ہیں جس چیز کو جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ۔ اور یہ وہ آیت ہے جس کو کلاسیکل سکالرز سے لے کر الحمدللہ کنٹمپرری سکالرز تک سب نے جب اس کو ڈیفائن کیا ہے تو اس کی مختلف ایکسپلینیشنز کو ڈیفائن کرتے ہوئے انہوں نے اس ان یوصلہ کو صلہ رحمی کے ساتھ اٹیچ کیا ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم صلہ رحمی پر آئیں، ایک بات ذہن میں رکھیں کہ انسان دو طرح کے تعلقات میں ایز اے مخلوق بندھا ہوا ہے۔ ایک ہم تعلق باللہ میں اٹیچ ہیں، ایک ہمارا تعلق مخلوق ہونے کے ریفرنس میں خالق کے ساتھ ہے، اور ایک ہمارا تعلق جو ہے وہ مخلوقات کے ساتھ ہے۔ اینڈ اسپیسیفک ٹو ون آف دا ایسپیکٹ ود مخلوقات، ہمارا یہ تعلق انسانوں کے ساتھ ہے۔ پھر آپ اس میں انسانوں میں کیٹیگرائزیشن کرتے ہیں کہ کون سے انسان، اسٹرینجر ہے، آپ کا کوئی ایکسٹینڈیڈ فیملی ممبر ہے، آپ کا فرینڈ ہے، آپ کی امیجیٹ فیملی ہے، آپ کے سبلنگز ہیں۔ سو آج ہمارا فوکس تعلق بالمخلوقات میں اسپیسیفک انسانوں کے ساتھ ہمارا تعلق، اور ان انسانوں میں بھی اسپیسیفک ان یوصلہ کے ریفرنس میں ہمارے اپنے بلڈ ریلیشنز کے ساتھ، جہاں ہمارا ڈائریکٹ بلڈ ریلیشن ہے یا جہاں پر ہم اپنے اسپاؤس کے تھرو انڈائریکٹ صلہ رحمی میں آتے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ اس ٹاپک کو کور کرنے کی کوشش کریں گے۔ ایک چھوٹی سی بات سے میں اپنی بات کو شروع کروں گی۔ جیسے کسی دانا نے یہ کہا ہے، ون آف دا وائز پرسن ہیز سیڈ، کہ جب اپنے ماں باپ اور اپنے سبلنگز کے ساتھ بیٹھا کرو تو ہمیشہ گریٹیٹیوڈ کو اپنے اوپر، اپنے اندر، اپنی زبان میں اور اپنی پرسنالٹی پر فیل کیا کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ماں باپ اور سبلنگز یعنی بہن بھائیوں کے لیے ترستے ہیں۔ تو صلہ رحمی کیا ہے؟ صلہ رحمی ہے اپنے کنشپس کو، اپنے بلڈ ٹائز کو ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ جوڑ کر رکھنا۔ جب آپ عربی زبان میں یو صلہ کا لفظ اسٹڈی کرتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یو صلہ اس طرح سے عربی میں جوڑنے کے لیے آتا ہے۔ آپ اس کو وصل سے جانتی ہیں، جو اچھی اردو زبان بولتے ہیں ان کو وصل واو صاد لام سے آتا ہے۔ وصل کا مطلب ہوتا ہے ملا دینا۔ عربی زبان میں وصل ایسے ملانے کے لیے آتا ہے کہ جس میں وہ انالوجی دیتے ہیں کہ بالکل جسٹ لائک اے سرکل، جب سرکل بنتا ہے تو یو آلویز اسٹارٹ ود اے ڈاٹ اور آپ گھوم کر دوبارہ اس ڈاٹ پر آ جاتے ہیں۔ سو یو کین سے کہ آپ ایک لائن کو ہی بینڈ کر کے سرکل بناتے ہیں، بٹ وین یو میڈ اے سرکل تو آپ کو وہ دو ایجز کبھی بھی اس لائن کے نظر نہیں آتے۔ تو عربی زبان میں وصل کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو ایسے جوڑنا کہ اس کے دو کنارے بالکل نظر نہ آئیں۔
اسی سے ایوس صلاح بنا ہے، اسی سے صلہ رحمی بنا ہے. یعنی کیا مطلب ہوگا کہ ہمارا اپنے رشتوں میں ایسا تعلق جو اتنا قریبی ہے کہ اس کا پوائنٹ آف جوائنٹ نظر نہیں آتا. جس کو ڈیفینیشن سمجھ آ جائیں عربی زبان کی، اس کے لیے ان ساری چیزوں کو گہرائی میں سمجھنا اور آسان ہو جاتا ہے. جس کو ڈیفینیشنز کلک کرنے لگ جاتی ہیں، اس کو ڈیفینیٹلی اللہ کے کلام کی آیات پر انڈرسٹینڈنگ بھی آنا شروع ہو جاتی ہے. تو صلہ رحمی کیا ہے؟ صلہ رحمی ہوتی ہے آپ اپنے اپنوں سے، اپنے رشتوں سے، اپنی فیملی سے ایسا تعلق رکھیں، ایسا مضبوط تعلق رکھیں جو آپس میں آپ کو مرج کر دے، کہ آپ کا پوائنٹ آف جوائنٹ نظر نہ آئے، جس کو آپ اردو میں کہتی ہیں ایک جان ہو جانا. دس از ہاؤ اے فیملی شوڈ بی. اور یہ اللہ حکم دے رہا ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ جو نافرمان ہوتے ہیں، جو فاسق ہوتے ہیں، جو خسارہ اٹھانے والے ہوتے ہیں، وہ توڑتے ہیں جس کو رب نے جوڑنے کا حکم دیا ہے. اللہ نے تو ورنہ ہمیں اپنی تعلیمات میں کلیرٹی سے بتایا ہے کہ ہم نے اپنے رشتوں کو کیسے نبھانا ہے. ان کے ساتھ حسن سلوک، اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ کانسٹنٹلی بہتر تعلق کی اٹیمپٹ، اتفاق اور اتحاد سے رہنا، دکھ درد خوشی اور غم میں ایک دوسرے کے شولڈر ٹو شولڈر کھڑے رہنا، ایک دوسرے سے کنیکشن مینٹین رکھنا، ایک دوسرے کے گھر آنا جانا. یہ وہ سب چیزیں ہیں جو صلہ رحمی کو کنٹینیو کرنے میں ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں، اور اسی میں پھر انسان ایک دوسرے کے حقوق ادا کر سکتا ہے. صلہ رحمی کے اندر ایک دوسرے پر احسان کرنے کے اندر یہ چیز بھی آتی ہے کہ آپ ان کی غلطیوں کو اوور لک کر جائیں، اس سے صرف نظر کر جائیں اور ان کی اچھائیوں پر فوکس کریں. دیکھیں، جب ہم اپنے رشتہ داروں پر احسان کی بات کرتے ہیں نا، تو ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ اٹس لائک کہ ہم اپنے غریب رشتہ داروں کا مال کے تھرو کچھ بھی ہیلپ آؤٹ کر دیں، تو ہم کہتے ہیں کہ ہم نے احسان کر دیا. بٹ دس از ناٹ جسٹ دا احسان. میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ ہم سب کے ایسے رشتہ دار کم ہوتے ہیں، یا ہو سکتا ہے کسی نہ کسی کے ہوں، لیکن سب کے نہیں ہوتے، کہ جو ضرورت مند بھی ہوں، آپ کے رشتہ دار بھی ہوں اور ضرورت مند بھی ہوں. تو یہ موقع مال کے احسان کا تو ہمیں بہت کم ملتا ہے، یا ہر ایک کو نہیں ملتا. لیکن اپنے رشتہ داروں کو ان کی غلطیوں پر معاف کر دینا، آئی مسٹ سے کہ ہم میں سے ہر ایک کو ابنڈنس میں یہ موقع ملتا ہے کہ جب وہ ہمارا دل دکھائیں، ہم اس موقع کے اوپر احسان کا معاملہ اڈاپٹ کریں کہ ہم ان کی کسی خوبی پر فوکس کر لیں. تو یہ چیز ہے جو کہ ہمیں صلہ رحمی میں ایک دوسرے کے ساتھ اٹیچ کر کے رکھتی ہے. یہ چیز ہے جو شاید صدقے سے بھی زیادہ اللہ کی نظر میں بہترین ہے، اس لیے کہ مالی تنگ دستی میں ان کی مدد کرنا یہ بھی صدقہ ہے، لیکن ان کی غلطیوں کو اوور لک کر جانا، اس پر چشم پوشی کرنا، اس پر چیپٹر چینج کر دینا، اس پر صفحہ پلٹ دینا، یہ سب بھی صلہ رحمی کے اندر آتا ہے. ہاں بالکل، اسکالرز کہتے ہیں کہ جب آپ رشتہ داریاں نبھانے کی بات کرتے ہیں، جب آپ صلہ رحمی کی بات کرتے ہیں، تو آپ حسب توفیق اور حسب استطاعت ہی، ظاہری بات ہے، اس کو اپنی طاقت کے مطابق نبھاتے ہیں. چاہے مال سے خدمت کرنی ہے، یا آپ نے ایموشنل خدمت کرنی ہے، یا آپ نے فزیکل خدمت کرنی ہے، یہ سب چیزیں، یا ملاقات کے لیے جانا ہے، یہ سب چیزیں حسب استطاعت اور آپ کے سرکمسٹانسز کے حساب سے آپ پر اپلائی کرتی ہیں. لیکن یاد رکھیں، آپ کا پوٹینشیل صرف آپ کا رب جانتا ہے. سو آپ کو کانسٹنٹلی اپنے رب سے اس صلہ رحمی کو آگے بڑھانے کے لیے مدد چاہیے ہوتی ہے. سوال آتا ہے کہ یہ تو ہو گئی صلہ رحمی. صلہ رحمی میں کون سے رشتہ دار آتے ہیں؟ آپ کے ماں باپ کے تھرو آپ کا ننہال اور ددھیال آپ کا ڈائریکٹ صلہ رحمی کا پارٹ بنتا ہے. آپ کے بہن بھائی، آپ کے بہن بھائیوں کی اولاد صلہ رحمی کا پارٹ بنتی ہے. پھر یہ ہیں ڈائریکٹ صلہ رحمی کے رشتے. ان ڈائریکٹ صلہ رحمی کے رشتے ہمارے سسرال والے ہوتے ہیں، اس لیے کہ ہمارا ان سے ڈائریکٹ بلڈ ٹائز، کنشپس نہیں ہوتے، لیکن آپ کے ہسبینڈ کے تو وہ بلڈ ریلیشنز ہوتے ہیں. سو ان کو اسکالرز کہتے ہیں کہ ان کو بھی نبھانا اور احسن طریقے سے نبھانا، دیٹ آلسو کاؤنٹس ان صلہ رحمی، بیکاز کچھ رشتے صلہ رحمی میں ڈائریکٹ آتے ہیں جو کہ آپ کے پیرنٹس کے تھرو ہیں، اور کچھ رشتے آپ کے ساتھ صلہ رحمی میں ان ڈائریکٹ آتے ہیں جو آپ کے ہسبینڈ کے تھرو ہیں. اب سوال آتا ہے کہ اسلام نے کیا کہا ہے کہ ہم کس طرح سے ان کو بیلنس میں لے کر چلیں. تو دیکھیں، صلہ رحمی میں مثال کے طور پر ایک طرف ہیں آپ کی بہن اور دوسری طرف ہیں آپ کے چچا کی بیٹی. سو اگر میں ابھی اسی سائیڈ آف ریلیشن شپ کی بات کروں کہ ایک طرف ضرورت ہے آپ کی بہن کو،
آپ کی پریزنس کی کیونکہ وہ بیمار ہیں، اور ایک طرف ضرورت ہے آپ کی چچا کی بیٹی کو کیونکہ وہ بیمار ہیں. سو اس کے لیے بھی اسلام نے بہت خوبصورتی سے آپ کے اور میرے لیے گراؤنڈ دے دیا تاکہ ہم کنفیوژن کا شکار نہیں ہوں. کہ آپ سوچیں میرے پاس 2 ہی گھنٹے ہیں اپنے گھر، اپنے شوہر، اپنے بچوں، اپنی رسپانسبلٹیز میں سے وہ 2 گھنٹے اب میں اپنی بہن کو دوں، اس کی تیمارداری کروں، یا میں چچا کی بیٹی کی تیمارداری کروں. سو اسلام کیا کہتا ہے کہ صلہ رحمی کے اندر آپ کا معاملہ کیا ہوگا؟ الاولی بالمعروف. جتنا قریبی رشتہ ہوگا اتنا اس کا حق زیادہ ہوگا. یہ ہے اصول جو اسلام نے ہمیں دے دیا ہے. الاولی بالمعروف. آپ کی بہن زیادہ حقدار ہوگی کہ آپ اپنی کزن کے مقابلے میں اس وقت اس کی تیمارداری کریں. ہاں بہن کی طبیعت اتنی خراب نہیں ہے کہ آپ کل تک رک بھی جائیں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، دین ڈیفینیٹلی یو ول گو ٹو یور کزن اگر اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں پیاری بہنوں جس میں آپ کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں بنا سکتے. اسی لیے کہتے ہیں استفتی قلبک، اپنے دل سے پوچھیں. اگر آپ نے اپنے دل کو اللہ کے ساتھ اٹیچ کیا ہوا ہے، اگر آپ اپنے دل میں اللہ کی محبت اور اس کو حساب دینے کا احساس رکھتی ہیں، آپ غلطی نہیں کرتے، آپ بیلنس مینٹین رکھتے ہیں، آپ سب کو حق دیتے ہیں، آپ اپنی ذمہ داریوں میں ڈنڈی بھی نہیں مارتے، اور آپ لوپ ہولز تلاش نہیں کرتے. اصول کیا ہے؟ جب 2 رشتے برابر کے صلہ رحمی میں آ جائیں، جن میں سے ایک بہن کا ہے اور ایک کزن کا ہے، یا ایک امی ابو کا ہے اور ایک ماموں ممانی کا ہے، سو یو ول ڈیفینیٹلی گیو پریفرنس جس کو زیادہ ضرورت ہوگی، اور اس میں ماں باپ پہلے آئیں گے، ماموں ممانی، چچا چچی، تایا تائی بعد میں آئیں گے. اور اسی طرح سے آپ اس ایکویشن کو اپنے باقی ریلیشن شپ میں اپلائی کر سکتی ہیں. کلاسیکل اسکالرز کہتے ہیں کہ جب انسان اللہ کے عہد نبھانے لگ جاتا ہے آٹومیٹیکلی اس کو ان چیزوں کو پرائرٹائز کرنا بھی آ جاتا ہے اور وہ کنفیوز بھی نہیں ہوتا. یاد رکھیں ہمارا تعلق اس دین سے ہے جس دین کے اندر جانور ہوں یا پرندے ہوں یا کوئی اور مخلوق ہو جو آپ کو اپنے سر کی آنکھوں سے نظر آ رہی ہے، آپ کو اسلام کہتا ہے کہ آپ نے ان کو بھی نقصان نہیں پہنچانا، آپ نے ان کا بھی رہن سہن ڈسٹرب نہیں کرنا، آپ نے ان کے ہیبیٹیٹ کو ڈسٹارٹ نہیں کرنا. تو جس دین میں پرندوں اور جانوروں کے اتنے رائٹس کی بات کی جاتی ہے، وہاں آپ ذرا سوچیں کہ ہم انسانوں کو انسانوں کے ساتھ اٹیچ کرنے کے لیے کتنا زیادہ اسلام نے ایمفسس کیا ہوگا، کتنا زیادہ اس کے لیے ہمیں ٹیچنگز دی ہوں گی. ہم سب نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث سنی ہے جس کا مفہوم آتا ہے کہ ایک شخص کو اللہ نے جنت عطا کر دی صرف اس لیے کہ اس نے راستے سے رکاوٹ دینے والی شے کو ہٹایا تھا. سو جب ایک انسان رکاوٹ دینے والی شے ایک اسٹرینجرز کے گزرنے کے راستے سے ہٹاتا ہے اور اس کو جنت مل جاتی ہے، تو جب آپ بہترین سلوک اپنے ماں باپ، اپنے بہن بھائی، اپنے شوہر کے ماں باپ، ان کے بہن بھائیوں کے ساتھ کرتے ہیں، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ آپ کی قدر نہ کرے؟ اللہ الشکور ہے، وہ قدردان ہے، وہ بندے کی تمام سیکریفائزز کو بہت اچھی طرح سے جانتا ہے. تو وہ لوگ جو قرآن کے سامنے بیٹھتے ہیں، وہ لوگ جو قرآن سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، وہ لوگ جو کہتے ہیں ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم اسلام پر عمل کریں، وہ مخلوقات میں کسی پر ظلم نہیں کرتے اور انسانوں کے حقوق ادا کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں. یہی ہے ہمارے اسلام کی خوبصورتی، یہی ہے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات جنہوں نے ہمیں کر کے دکھایا کہ ہر ایک کا حق اپنی پرسنل کیپیسٹی کے حساب سے کتنا، کیسے، کب تک ادا کیا جاتا ہے. تو جتنا ہمارے اندر یہ چیزیں بیٹھتی جائیں گی، ہم اپنی ڈیلی معاملات کے اندر اور کنیکشنز کے اندر بہتر ہوتے جائیں گے. دیکھیں قرآن ہمیں سوشل کنیکشنز توڑنے کی طرف نہیں لے کر جاتا. اگر آپ اس آیت کو اپنے سامنے رکھیں، سورۃ البقرہ کی آیت 27، سو اس آیت میں ان لوگوں کا ذکر ہے جو کہ فیلئر ہیں قیامت کے دن، جو سوشل کنیکشنز بنانے میں ناکام ہو گئے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی ہر آیت میں ہر آیت کو، ہر حکم کو سراسر انسان کے فائدے کے لیے دیا ہے. اور یہ اسلام کا ایسنس ہے. جتنا آپ اللہ کی بات مانیں گی، آپ اپنا فائدہ کریں گی. جتنا آپ سوشل کنیکشنز بنائیں گی، اپنے رشتوں کے ساتھ جوڑ کر رکھیں گی، اتنا آپ کے اندر اللہ تعالیٰ پختگی، نرمی، محبت، خوشگوار ایلیمنٹ اس سب کو بڑھاتے جائیں گے.
تو یہ اسلام کا ایسنس ہے جو ہم نے یاد رکھنا ہے کہ عبادات ہوں یا معاملات، اخلاقیات ہوں یا صلہ رحمی، سب جو اللہ نے ہمیں حکم دیے ہیں ان سب میں ہمارا فائدہ ہے. دیکھیں یہ جو صلہ رحمی انسان کرتا ہے نا، اس میں اس کو سینس آف بلونگنگ اور سینس آف بانڈنگ ملتی ہے. آپ مانیں یا نہ مانیں، جب آپ اپنے کسی اپنے سے ناراض ہوتی ہیں، وہ اپنا چاہے میکے کا ہے یا اپنا چاہے سسرال کا ہے، وہ اپنا چاہے امی ہے، وہ اپنا چاہے بھائی ہے، وہ اپنا چاہے شوہر ہے، وہ اپنا چاہے خالہ ماموں کوئی بھی ہے، جب آپ کسی اپنے سے ناراض ہوتی ہیں ایک عجیب سی بے چینی آپ کے دماغ اور دل کو اوور شیڈو رکھتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو ان رشتوں میں اللہ نے نیچرلی ایک سینس آف بلونگنگ دی ہے. اور اسی سینس آف بلونگنگ کو آج سائیکالوجی کیسے ڈسکرائب کر رہی ہے؟ سائیکالوجی کہتی ہے، دس از دا سیکولر سائیکالوجی، جو آج کتابوں پر کتابیں لکھ رہی ہے کہ آپ کا اپنے کلوز ریلیشن شپس کے ساتھ مل کر رہنا اٹس لائک اے اسٹریس ریڈیوسر فار یو. ہمیں شیطان نے کیا کہا؟ اے ہائے اسٹریس ریڈیوسر تھوڑی ہے، توبہ، یہ تو اسٹریس انکریزر ہے. نہیں، یہ شیطان ہے جو چاہتا ہی نہیں ہے کہ ہم زندگیوں کو پیسفل سائٹ پر آ کر گزاریں. جب آپ اپنوں کو وہ دیتے ہیں جو آپ پر فرض بنتا ہے تو آپ کا اچھی صحت کے ساتھ اس دنیا میں رہنے کا پوٹینشیل بڑھتا جاتا ہے. میں بتا رہی ہوں اٹس اے فیکٹ، بیکاز آپ کا سٹریس لیول کم ہوتا ہے. جب سٹریس لیول کم ہوتا ہے تو امیون سسٹم اچھا ہوتا ہے. جب امیون سسٹم اچھا ہوتا ہے تو آپ کا بلڈ پریشر مینٹین رہتا ہے، اور یہ پھر آپ کو فردر کئی فزیکل بیماریوں سے روکتا ہے. In fact, being connected with people helps you to stay healthy and which lengthens your life. لیکن سمجھ کی بات ہے نا کہ ہم اس چیز کو سمجھیں. جب قرآن کہتا ہے کہ سوشل سرکلز اپنی فیملی میں بنائیں تو شاید ہمیں لگتا ہے کہ بڑا مشکل ہے. جب ڈاکٹر بتاتا ہے تھیراپی کرتے ہوئے کہ اپنے گھر والوں کے ساتھ ٹائم گزاریں، اپنے امی ابو کے ساتھ بیٹھیں، اپنے ہسبینڈ اور بچوں کے ساتھ بیٹھیں، لیو یور موبائل فون اسائڈ، آپ زیادہ خوش رہیں گی، تب ہمیں شاید خیال آتا ہے کہ ہاں دس تھنگ از ایکچولی گڈ فار مائی مینٹل ہیلتھ. دیکھیں اکیلے رہنے والے لوگ ہی مینٹلی ویک ہوتے جاتے ہیں. کیوں اللہ نے ہمیں رشتے ایسے دیے کہ جو ہمیں کبھی نہ کبھی پوک کرتے رہتے ہیں؟ بیکاز ٹو میک یو مینٹلی اسٹرانگ. ہمیں لگتا ہے کہ ہم ہر رشتے سے اپنی جان چھڑا لیں گے نا، دین آئی ول بی اسپینڈنگ اے پیسفل ہیپی لائف. اٹس ناٹ گوئنگ ٹو ہیپن. ہماری کریشن ایسی نہیں ہے، ہماری مخلوق ایسی بنائی نہیں گئی. بائی ڈیفالٹ ہم انسان انڈر پریشر بہت اچھا پرفارم کرتے ہیں. دیکھیں مجھ سے بہتر کون جانتا ہے؟ میرا رب. اس نے مجھے جس فیملی میں پلانٹ کیا ہے، لٹرلی لا کر جس بڑے جگسو پزل میں اللہ نے مجھے جس فیملی میں رکھا ہے، جن رشتوں کے درمیان میں رکھا ہے، اللہ میرا پوٹینشیل جانتا ہے کہ میں انہی ٹائپ کے لوگوں کے درمیان میں جنت کمانے کے بیسٹ پاسبل چانسز کے ساتھ ہوں. سیم از دا کیس ود ایچ ون آف اس. یہ اللہ کی گرینڈ پلاننگ ہے. اکیلے جتنے آج انسان ہو رہے ہیں، فیملی کو چھوڑتے ہیں سکون کے لیے، اور پھر بیماری آتی ہے اور مینٹل ہیلتھ جاتی ہے. انسان آہستہ 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 ذہنی طور پر کمزور ہوتا جاتا ہے. اور پھر آپ دیکھیں پھر کرتا کیا ہے انسانوں کو چھوڑتا ہے اور سوشل پلیٹ فارمز کی ایکٹیویٹیز کو بڑھا دیتا ہے. اپنے ہر 1 گھنٹے کے بعد اپنی زندگی کو سوشل پلیٹ فارم پر ڈسکرائب کرتا ہے. اب میں نے یہ کیا، اب میں نے اس سے ملا، اب میں اس کو چھوڑ کر آ گئی، اب میں اس کے لیے اداس ہو گئی، اب میں اس کے لیے خوش ہو گئی، اب میں یہ کھا رہی ہوں. یہ ہوا کیا؟ دیٹ واز دا نیچرل ارج جو ہمارے اندر تھی کہ ہم نے انسانوں سے کمیونیکیٹ کرنا ہے. ہم نے انسانوں سے اپنے آپ کو ڈیٹیچ کر لیا. سو وہ اندر کی ارج تو ہم نے کہیں نہ کہیں فلفل کرنی تھی، اس کو کمپنسیٹ کرنا تھا. سو اب ہوا کیا؟ دیٹ پیپل لیفٹ دیئر فیملیز اور پھر انہوں نے سوشل پلیٹ فارمز پر وقت گزارنا شروع کر دیا. آج کے بچے، آج کی عورت ڈپریس کیوں ہے؟ یو کین کنیکٹ دا ڈاٹس بیکاز دے ہیو منیمم کنیکشن ود دا فیملی. دیٹس وائی دے انڈلج ان سوشل پلیٹ فارمز. جب آپ سوشل پلیٹ فارمز پر آتے ہیں تو آپ کی انسیکیورٹیز بڑھ جاتی ہیں بیکاز وہاں کمپٹیشن شروع ہو جاتا ہے. جب آپ کی انسیکیورٹیز بڑھتی ہیں تو آپ کو سٹریس ہونے لگ جاتا ہے اور پھر آپ فزیکلی بیمار ہو جاتے ہیں. تو آج سب سے پہلے خود سمجھیں کہ رب نے زندگی گزارنے کا جو پیٹرن دیا ہے،
اور رب نے مجھے جو رشتے دیے ہیں، چاہے وہ امیجیٹ فیملی ہے یا میری ایکسٹینڈیڈ فیملی ہے، وہ میری تھراپی ہے، اس میں میری ہیپینس ہے، اس میں میرے ہیومن بانڈنگز اینڈ بلانگنگز کے کنیکشنز ہیں. جب میں رب کا دیا سسٹم چھوڑوں گی تو میں اندر کی ارچ کو مٹانے کے لیے ادھر ادھر منہ ماروں گی، چاہے وہ اسنیپ چیٹ ہو یا انسٹاگرام ہو یا ٹویٹر ہو یا فیس بک ہو. اور ان پلیٹ فارمز پر آپ کو کبھی بھی اپنے رشتوں کا سبسٹیٹیوٹ نہیں مل سکتا. شیطان کہتا ہے یہی دوست اچھے ہیں جو کہ سوشل میڈیا پر ہیں، کم سے کم تانا تو نہیں دیتے. بٹ یہ آپ کی اور میری ضرورت نہیں تھی. آپ کی اور میری ضرورت ہمیں مینٹلی اسٹرانگ کرنے کے لیے وہ رشتے تھے جہاں ہمارے رب نے ہمیں ایک بڑے پزل میں فکس کیا تھا. اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ ہمارا پوٹینشیل کیا ہے، وہ جانتا ہے کہ ہم کس طرح سے اپنے آپ کو نکھار سکتے ہیں، اپنا تزکیہ کر سکتے ہیں، اور جو اس نے حکم دیا ہے اس میں ہمارا فائدہ ہے. اگر ماں کو یہ بات سمجھ نہیں آتی، آپ اولاد کو یہ بات گھول کر کیسے پلا سکتی ہیں؟ وہ بچے جو تنہائی میں رہنے کے عادی ہو گئے، وہ بچے جن کو آپ نے پینڈیمک میں پش کر کر کے باہر نکالا ہے کمروں میں سے، لٹرلی آپ میں سے وہ مائیں جن کے بچے ٹین ایج میں ہوں گے، آپ سب نے ایکسپیرینس کیا ہوگا پچھلے ایک سال میں کہ آپ کو اپنے بڑے بچوں کو جو کہ کمروں میں بند ہو گئے تھے، نہ اسکول ہے، نہ کالج ہے، نہ ہائی اسکول ہے، نہ یونیورسٹیز ہے، نہ وہ جو آفس جا رہے تھے نہ آفس ہے، بٹ لٹرلی آپ نے ان کو کھینچ کھینچ کر باہر نکالا ہے. کیوں؟ وہ بند ہیں کمروں میں، اور ان کی وہ جو سوشل بلانگنگ، جو کنیکشنز تھے، وہ اس کو فلفل کرتے ہیں اپنے ان ورچوئل پلیٹ فارمز پر. اس لیے ان کے اندر غصہ ہے، اس لیے ان کے اندر ریبیلین ہے، اس لیے ان کے اندر فرسٹریشن ہے. اب اس کا طریقہ کیا ہے؟ پہلے خود سمجھیں ان رشتوں کی اہمیت کو، اور پھر پیار سے محبت سے گھول کر پلائیں اپنی اولاد کو کہ بیٹا تمہارا فائدہ ان آئسولیشنز میں نہیں ہے، یہ رشتے تمہیں اسٹرینتھ دینے کے لیے دیے گئے ہیں. ہم ان سے دور ہوں گے، ہم اپنا نقصان کریں گے. اللہ نے ہمیں ان دو تعلقات میں کانسٹنٹلی باندھ کے رکھا ہے، تعلق باللہ اور تعلق بالمخلوق، اور ان میں خاص طور پر ہم قریبی رشتوں کی بات کر رہے ہیں جن کے ساتھ ہمیں صلہ رحمی کرنی ہوتی ہے، جو ہمارے پہلے حقدار ہوتے ہیں ہماری محبت کے، ہماری رسپیکٹ کے، ہمارے ادب کے، ہمارے وقت کے. آپ دیکھیں ہم انسان اس دنیا میں ابھی آئے نہیں ہوتے، تعلق ماں کے ساتھ ہمارا تعلق جوڑ دیا جاتا ہے. ہم ابھی اس دنیا میں سمجھے کہ ہم نے پہلا سانس بھی نہیں لیا ہوتا، ہم 9 months اپنی ماں کے ووم میں گزارتے ہیں، ہمارا ماں سے تعلق بن جاتا ہے. یقیناً بھیجنے والی ذات اللہ کی ہے، مگر ہم ماں کے بغیر اس دنیا میں رب کے اس پروسیس کے مطابق آنکھیں نہیں کھول سکتے. پہلا تعلق ہمارا ماں سے بنتا ہے. جو انسان رب سے دور ہوتا ہے نا، ڈیفینیٹلی وہ اپنی ماں سے دور ہو جاتا ہے. میں نہیں مانتی کہ ایک انسان جو کہ ایگنوسٹک لیول کا ہو جائے، جو کہ ایتھیس لیول کا ہو جائے، جو اللہ کو اللہ کا حق نہ دے، جو فاسق ہو جائے، جو نافرمان ہو جائے، جو رب کی دی ہوئی عبادت کی فکر نہ کرے، اور وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ سپر ہیومن ہو. سپر ہیومن نہیں ہوگا وہ. اچھا، وہ نرم گرم رہتا ہوگا، کبھی بہت اچھا تو کبھی بہت برا. جو رب کے حقوق میں، جو رب کے حق میں ڈنڈی مارتا ہے، وہ سب سے پہلے ماں کے حق میں اسکالرز کہتے ہیں ڈنڈی مارتا ہے. اپنی خاندان کی ذمہ داریوں سے وہ دور ہوتا ہے. اس لیے قرآن نے، اس لیے احادیث نے کثرت سے صلہ رحمی کرنے کی تلقین کی ہے، کثرت سے تلقین کی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آتا ہے جو کہ صحیح مسلم میں ہے، آپ نے فرمایا لا يدخل الجنہ قاطع، جو کہ رحمی رشتوں کو کاٹنے والا ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. آپ سوچیں، ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا. آپ سب اس حدیث کو کئی مرتبہ سن چکی ہیں، جس کا مفہوم آتا ہے کہ اس نے کہا کہ میری نیکی کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ کیا کہا آپ نے؟ آپ نے کہا تمہاری ماں. اس نے پھر پوچھا ثم من؟ آپ نے کہا امک. اس نے پھر پوچھا ثم من؟ آپ نے فرمایا امک. اس نے چوتھی مرتبہ پوچھا ثم من؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابا کا. ثم الاقرب فالاقرب، تمہارے والد. اینڈ دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم said ان کے بعد پھر جو قریبی ہے. الاقرب فالاقرب، وہی رول جو میں نے آپ کو دے دیا ہے. الاولی بالمعروف، جو جتنا قریبی ہوگا اس کا اتنا حق زیادہ ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آتا ہے جو شخص چاہتا ہے کہ اس کی عمر لمبی کی جائے، اس کا رزق فراغ کیا جائے، اس کو چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے.
تو یاد رکھیں صلہ رحمی میں ہمارا فائدہ ہے. پہلی چیز صلہ رحمی ہماری ضرورت ہے. ٹیل یور سیلف اپنے رشتوں سے جڑ کر رہنا میری ضرورت ہے. اپنے آپ کو بتائیں میرا اپنے ماں باپ اپنے شوہر کے ماں باپ، میرا اپنے بہن بھائی اپنے شوہر کے بہن بھائی، میرا اپنی اولاد کے ساتھ جڑ کر رہنا میری ضرورت ہے. اور جس چیز کو اللہ نے جوڑنے کا کہا ہے، جو اس کو توڑے گا وہ کبھی بھی خوش نہیں رہ سکتا. جو فیملی بانڈنگ توڑتا ہے وہ زندگی میں اپنے نفس کا غلام بن جاتا ہے، وہ سیلف سینٹرڈ ہو جاتا ہے، اس کو صرف اپنی پرواہ ہوتی ہے. آپ کو آج کے بچے میجورٹی اس کی تصویر نظر آئیں گے، سب نہیں، الحمدللہ الحمدللہ اللہ کی رحمت سے بہت پیارے نیک بچے بھی ہیں. اور جو بچے نہیں ہیں، مجھے اپنے رب کی ذات سے امید ہے کہ ان کے ماں باپ نے اگر ان کو رزق حلال کا نوالا کھلایا ہے اور ان کے ماں باپ آج بھی ان کے حق میں دعائیں کرتے ہیں تو انشاءاللہ وہ غافل بچے بھی ہدایت والے بچے بہت جلد بن جائیں گے انشاءاللہ. لیکن اس وقت تصویر ہے ان چیزوں کے اندر ہماری آج کی نسل کے. ہماری آج کی نسل فیملی سے کٹ گئی، بڑوں سے کٹ گئی اور سیلف سینٹرڈ ہو گئے. ہر وقت اپنے لیے شاپنگ، ہر وقت اپنے لیے کھانا آرڈر، ہر وقت اپنا موبائل، ہر وقت اپنا لیپ ٹاپ، ہر وقت اپنا PS5، ہر وقت اپنی واچ. مطلب ہر چیز آپ کو دکھا رہی ہے کہ جب رشتوں سے آپ کٹتے ہیں تو آپ صرف اور صرف مٹیریلسٹک ہو جاتے ہیں. یہ ہر گھر کی آلموسٹ کہانی ہے. ہمارے گھروں میں رول ہوتا تھا، آپ میں سے یہاں جتنی مائیں بیٹھی ہیں، ہمارے گھروں میں رول ہوتا تھا کہ جب گھر میں مہمان آئیں گے تو ہم آ کر سلام کر کے 1-2 منٹ وہاں تمیز سے بیٹھ کے اس کے بعد وہاں سے اٹھ کے چلے جائیں گے. بٹ اب کیا ہوا ہے؟ اب یہ ہو گیا کہ بچے بلیٹنٹلی کہتے ہیں ہم کیوں آئے، ہماری ایج کے لوگ تھوڑی آئے ہیں، ہم کیوں آئے، ہم نے تو ان سے کوئی بات ہی نہیں کرنی. پہلے تو شروع ہوا کہ یہ ہماری ایج کے نہیں ہیں، پھر شروع ہوا یہ تو فیملی کے نہیں ہیں، پھر کیا ہوا اب تو ہم لیٹے ہوئے ہیں، مووی دیکھ رہے ہیں، فرینڈ سے بات کر رہے ہیں، پریزنٹیشن بنا رہے ہیں، نوٹس بنا رہے ہیں، ہم باہر ہی نہیں آ رہے کمرے میں سے. ہمارے لیے یہ بات انتھنکیبل تھی کہ ہم اپنی اماں سے کہیں ہم نہیں آ رہے مہمان کو سلام کرنے. اب تو خالہ آئے، ماموں آئے، چچا آئے، پھپھی آئے، دور کے کوئی جاننے والے آئے، بچے باہر نہیں آتے. کیوں؟ ہم کیا کریں گے باہر آ کے؟ دے آر ناٹ آف آر ایج اماں، وی آر بزی، وی آر بزی. ہماری ہمت نہیں ہوتی تھی. اور آپ میں سے وہ سب خواتین جو 30+، 35+، اراؤنڈ 40 ہیں، مے بی آپ ان میں سے جو بڑی بھی ہیں، آپ کو ڈپریشن ہوتا تھا 15 سال میں، 16 سال میں، 18 سال میں، 19 سال میں؟ ناٹ ایٹ آل. 20 سال میں آپ سٹریس کی پیشنٹ تھیں، آپ کو 19 سال میں، 18 سال میں گھبراہٹ ہوتی رہتی تھی being an unmarried person؟ بالکل بھی نہیں. ادھر اچھلے ادھر گئے، ادھر اچھلے ادھر آئے، یہ کھایا اور ادھر بھاگے، سب ہضم ہو گیا. اس سے ملے ہنسے، اس سے ملے مسکرائے، کوئی کسی کی برائی نہیں کرتا تھا. That was the صلہ رحمی کنیکشن جو ہماری ضرورت تھی، ہم نے چھوڑ دی. اور آپ دیکھ لیں ہمارے بچے کس چیز کی شکل بن چکے ہیں. یہ ہماری چوائسز کا بائی پروڈکٹ ہیں، ان کا قصور نہیں ہے. ہم نے ان کو رشتوں سے دور کیا ہے، ہم نے اپنی جنگوں میں ان کو شامل کر لیا، اور ہم نے یہ نہیں سوچا کہ ہم اپنے ہاتھوں سے اس پلانٹ ارتھ پر نقصان دینے والے انسان چھوڑ کر جا رہے ہیں. ان کو انٹرسٹ نہیں ہوتا گھر میں کون آتا ہے کون جاتا ہے. بچے بچیاں 18 سال کے، 17 سال کے، 19 سال کے، 20 سال کے اوپنلی کہتے ہیں ویکیشنز فیملی کے ساتھ نہیں جانا، فرینڈز کے ساتھ جانا ہے. That is the case now. اور ایسی سچویشن میں انٹرنل ہیپینس کبھی آئے گی؟ آپ کو دیکھنی ہے انٹرنل ہیپینس کیا ہوتی ہے. Sit down, close your eyes and just recall your childhood. میں آپ کو اس وقت ڈنکے کی چوٹ پر کہتی ہوں، آپ میں سے جتنی خواتین یہاں انڈر 40 اور اوور 40 بیٹھی ہیں، آپ ذرا آنکھیں بند کر کے اپنے چائلڈہڈ کو امیجن کیجئے. آپ مجھ سے پوچھتی ہیں آج انٹرنل ہیپینس کیا ہوتی ہے؟ آپ تھی انٹرنل ہیپینس کے ساتھ، وہ تھی اندر کی خوشی، وہ تھا اصل انسان جس کی فکر یہ نہیں ہوتی تھی کہ تحفہ مجھے 10,000 کا ملا ہے یا 100 روپے کا ملا ہے. وہ صرف تحفہ دیکھ کر ہی خوش ہو جاتا تھا. آج ہمارے بچے برانڈ ٹیگ دیکھتے ہیں، او اچھا آپ نے ہمیں وہاں سے لا کے دیا،
آپ نے اس مال سے لا کے نہیں دیا. او اچھا یہ تو ریپلیکا ہے, او اچھا یہ تو کاپی ہے. یہ ہوا تو ہوا کیا؟ یہ کیا بتا رہا ہے؟ سیلف سینٹرڈ اپروچ. اور یہ ڈیولپ کہاں سے ہوئی؟ ہم نے اپنے بچوں کو وہ کنیکشنز نہیں دیے جن کنیکشنز نے ان کو انسان بنانا تھا, جن کنیکشن سے ہم نے ان کے اندر شکر گزاری اڈاپٹ کروانی تھی. جب اللہ کا خوف نہیں رہا تو ماں کا محبت کا اور خدمت کا لیول نہیں رہا. جب ماں جیسی ہستی کی قدر نہیں رہی تو خالہ کس کھیت کی مولی, اور پھپھو کس کھیت کی مولی, اور چچی کس کھیت کی مولی, اور تائی کس کھیت کی مولی. سوچیں, جب ماؤں کا احساس ختم ہو گیا تو پھر یہ رشتے تو بہت سیکنڈری ہو جاتے ہیں نا. نہ رب کو رب کا حق دینے والے آج کے انسان, نہ ماں کو ماں کا حق دینے والے. یہی اولادیں جوان ہوتی ہیں کس عمر میں؟ 30 سال, 35 سال, 40 سال, 50 سال. یہ اپنے ہاتھوں سے اسی ماں کو, جس ماں نے 9 مہینے اپنی جان پر اس کو رکھ کر اس کی ہر چیز کا خیال رکھا, اس کے پیدا ہونے کے بعد اس کے چلنے تک, اور اس کے چلنے سے لے کر اس کے جوان ہو جانے تک اپنا خون پسینہ ایک کر دیا, اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو اولڈ ہوم چھوڑ کر آتے ہیں, شیلٹر ہوم چھوڑ کر آتے ہیں. اور اب تو دور وہ آ رہا ہے کہ شیلٹر ہومز کی زیادہ سے زیادہ ہر شہر میں ضرورت ہو رہی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اولادوں کے گھروں میں ماں باپ کو رکھنے کی جگہ نہیں ہے. ان کی اپنی ضروریات اتنی ہیں کہ ہم ماں باپ کو کیسے اکوموڈیٹ کریں. پناہ گاہیں کیوں بڑھتی جا رہی ہیں؟ آسک یور سیلف. سوچیں تو ہم کیا کر رہے ہیں اور ہم کہاں جا رہے ہیں. دیکھیں, دنیا بہرحال ایک دن ختم ہونی ہے, قیامت بہرحال آنی ہی آنی ہے اور برحق ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. انسانیت بگڑنی ہی بگڑنی ہے. آپ نے اور میں نے یہ سوچنا ہے کہ جتنی زندگی اس دنیا میں صحت اور ایمان کے ساتھ ملی ہے, کیا وہ اللہ کے حقوق کے مطابق, اللہ کے احکامات کے مطابق گزر رہی ہے یا نہیں گزر رہی؟ کیا جو اللہ نے ذمہ داریاں ڈالی ہیں ان ذمہ داریوں کو ہم نبھا رہے ہیں یا نہیں نبھا رہے؟ اگر آپ سے آج کوئی سوال کرے نا کہ اتنے اولڈ ہومز اور پناہ گاہیں کیوں بڑھتی جا رہی ہیں, قرآن آپ کو جواب دے گا اس کا. اپنے خاندان سے تعلق توڑا, پناہ گاہیں پروپورشنل ریٹ میں بڑھنا شروع ہو گئیں. رب کی قدر ختم ہوئی, ماں باپ کی عزت چلی گئی. ماں باپ کی عزت چلی گئی, صلہ رحمی کا بانڈ ٹوٹ گیا. صلہ رحمی جو ہماری ضرورت تھی وہ ختم ہوئی تو انسان نے خوش ہونا چھوڑ دیا. وہ سمجھتا ہے کہ وہ آئی فون لے کر اور میک بک لے کر اور میک پرو لے کر اور برانڈڈ کلوتھس لے کر وہ سمجھتا ہے کہ وہ خوش ہو جائے گا. وہ خوشی نہیں ہوتی. دیٹس اے ڈیلوژن, اٹس دھوکا. جبھی تو 4 دن کے بعد فزل آؤٹ کر جاتا ہے. اصل خوشی تو اندر رہتی ہے. اٹ اسٹیز ان یور پرسنالٹی. پرسنالٹی از فرام پرسونا. پرسونا از فرام دا لیٹن ورڈ وچ ول بی دا ماسک, جو آپ منہ پہ پہن لیتے ہیں آل دا ٹائم. مگر ہماری پرسنالٹی میں تو خوشی ہے ہی نہیں. آ جاتی ہے, صبح اٹھتے ہیں غائب ہو جاتی ہے. بیکاز اٹس ناٹ ٹرو. انسانوں کو پیدا کیا گیا تھا تاکہ وہ رب اور اپنے رشتوں کے ساتھ سنکنائزڈ ہو کر زندگی گزارے, ان کے ساتھ مل کر رہے. مگر ہوا کیا؟ ڈومینو ایفیکٹ. انسان اللہ سے دور ہوا, اپنوں سے بھی دور ہو گیا, اپنوں سے بھی دوری اختیار کر لی. فیملی سٹرکچر ٹوٹا. فیملی سٹرکچر ٹوٹا تو کیا ہوا؟ گناہ بڑھ گئے. انسان نہیں رہے. کسی عقل مند انسان نے کہا ہے انسان اور جانور کا فرق کیا ہے؟ انہوں نے کہا وہ جو صرف اپنے لیے سوچے وہ جانور, اور وہ جو دوسروں کے لیے سوچے وہ انسان. آج ہم سب کیا بن گئے؟ زنا عام ہو گیا, ہومو سیکشوالٹی بڑھتی جا رہی ہے, مرد عورتوں کو ایک آبجیکٹ کے طور پر دیکھتے ہیں, عورتیں مردوں کو نہایت فرسٹریشن اور ایجیٹیشن سے ڈیل کرتی ہیں, اس لیے کہ مردوں نے ان کے ناک میں دم کر رکھا ہے. اوور آل, ناٹ ایوری ون, آئی ایم ناٹ ٹاکنگ فار ایوری پرسن جو کہ میل ہے, لیکن میجورٹی مردوں نے عورتوں کے حقوق غصب کر کے رکھے ہوئے ہیں. ان کو سانس تک لینے نہیں دیتے ہیں, ان کو اپنے دین کا بھی اتنا ہی استعمال کرتے ہیں جہاں ان کا اپنا فائدہ ہوتا ہے. اور وہ پارٹ جو دین کا عورت کی رائٹس ڈسکرائب کرتا ہے, مردوں کے منہ سے آپ بہت کم سنیں گے. دیٹس وائی آئی آلویز سے دس. ہم عورتوں کو بٹھا کر عورتوں کی تربیت اور ان کی نرمی کی باتیں کرتے رہتے ہیں, اور جو میل اسپیکرز ہیں وہ بھی عورتوں کو بٹھا کر سمجھاتے رہتے ہیں.
میل سپیکرز کو تو ایک رٹ لگا دینی چاہیے، مردوں کو بٹھا کر ان کی غلطیوں کو پن پوائنٹ کر کے، دیکھیں ہمارے معاشرے میں یہ مرد کر رہے ہیں، آپ جو سننے والے ہیں آپ یہ نہیں کریں گے. دس از اے ہائی ٹائم. میں کہہ رہی ہوں عورتوں سے کہ آپ جھکنے والی بنیں، میں کہہ رہی ہوں عورتوں سے آپ معاف کرنے والی بنیں. سو ناؤ آن دا ادر سائڈ ایک میل ٹیچر اور ایک میل استاد کی ذمہ داری بنتی ہے کہ بٹھائیں مردوں کو اور بتائیں ان کو کہ جب آپ کی بیوی سوری کہے تو ایٹیٹیوڈ مت شو کریں، پیار سے ہاتھ پکڑ کے کہیں اٹس اوکے، کوئی بات نہیں، ہم نے مل کر گھر چلانا ہے، ہم نے مل کر آگے بڑھنا ہے. دس از اے ہائی ٹائم، دس از اے ہائی ٹائم. مگر میں آپ کو اس وقت جو بتانا چاہ رہی ہوں اس کو سمجھیں. میں اپنی قبر میں جاؤں گی اور میرے رشتے میں جڑا ہوا ہر مرد اپنی اپنی قبر میں جائے گا. سو آئی ہیو ٹو بی ویری کیئرفل اباؤٹ ایچ اسٹیپ آف مائی لائف، بیکاز قیامت کے دن مجھے اپنے رب کو فیس کرنا ہے. مجھے بتانا ہے کہ جو مجھ پر ذمہ داری تھی وہ میں نے کتنی ادا کی. جب معاشرہ ٹوٹ رہا ہے تو سمجھ لیں فیملی ٹوٹ رہی ہے. اور یہ سلسلہ شروع کہاں سے ہوا؟ رب کا حکم پراپرلی نہیں مانا تو ماں باپ سے رشتہ ڈسٹرب ہوا. ماں باپ سے رشتہ ڈسٹرب ہوا سو ڈیفینیٹلی فیملی اسٹرکچر ٹوٹا. فیملی اسٹرکچر ٹوٹتا ہے تو پھر معاشرے کے اندر صرف اور صرف بگاڑ آتا ہے. اولو الارحام کی انسان قدر نہیں کر پاتے. جو اللہ کے حق میں ڈنڈی مارے گا وہ رحمی رشتوں کے حق ادا نہیں کر سکتا. پوری انسانیت اس وقت اس بات کو سن لے جو قرآن کہتا ہے، مگر میں قرآن پڑھانے والی اور قرآن پڑھنے والی عورتوں سے بات کرتی ہوں. دیٹس دا ہائی ٹائم. سارے زمانے کو قرآن کے احکامات پڑھنے کے بعد امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرنا ہے. اور سب سے پہلے ہم کہتے ہیں ہم اپنی فیملی میں بتائیں گے. اور اس ایک حکم کو پکڑ کے ایک اللہ کی بات کو اپلائی کرنے کے لیے ہم اسی رب کے کلام کے 100 احکامات توڑ دیتے ہیں. تو کیا ہو گیا میری مائیں، مجھے تو نہیں عن المنکر کرنا ہے. یہ کہا ہے اللہ نے. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا کہاں گیا؟ آپ کو استاد بننے کی ضرورت نہیں ہے اور اپنے گھر میں استاد بننے کی ضرورت نہیں ہے. میں پھپھو ہوں، میری بھتیجی جو ہے وہ بڑی غلط ڈریسنگ کرتی ہے، میں نہیں عن المنکر کیسے کروں؟ آئی ایم ریئلی سوری ٹو سے. آپ پھپھو ہیں تو آپ کا رشتہ محبت والا ہے. یہ ڈانٹ ڈپٹ کر کے تھوڑی ہم اپنی بھتیجیوں اور بھانجیوں کے کپڑے ٹھیک کرا سکتے ہیں. پیار، محبت، حکمت، خلوص. مگر ہم تو کوئی اندر کا پرسنل وینڈیٹا نکالنے کا موقع ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں اینڈ وی ایکچولی ریپ اٹ ود دا بیوٹیفل تھن ریپر آف نہیں عن المنکر. وی آل کین آسک ود آور سیلفز. آپ کا دل جھوٹ نہیں بولے گا. غصہ بھائی پر ہوتا ہے، نکال بھتیجی پہ دیتے ہیں. غصہ آپ کو ہوتا ہے اپنے کسی اور رشتے پر، نکال کہیں اور دیتے ہیں. اٹس کامن، اٹس ایکچولی کامن ناؤ اے ڈیز. آپ کا اور میرا کام کیا ہے؟ ایک بات غور سے سنیں. صلہ رحمی میری ضرورت ہے نا، بیکاز میرے رب نے مجھے ان کے ساتھ ٹائی کیا ہے. نہ میرے ماں باپ میری چوائس کے ہیں. میں تو نہیں، میں یہ سوچ کے پیدا ہوئی تھی، میں وہاں اوپر جب تھی آسمانوں پہ، اللہ آپ میری روح کو اس عورت کے ووم میں ڈالیں گے جو عورت مجھے پسند ہوگی. نہیں، بالکل نہیں. نہ میرے ماں باپ میری چوائس کے، نہ میرے بہن بھائی میری مرضی کے. مگر یہی تو ہمارا امتحان ہے. نہ آپ کے سسرال والے آپ کی مرضی کے، بیکاز سم ہاؤ آپ جب تک ان کو برتتے نہیں ہیں آپ ان کے بارے میں جانتے نہیں ہیں. سو کوئی بھی آپ کی مرضی کا نہیں ہو سکتا. کام کیا ہے؟ اپنے حصے کی ذمہ داری نبھانا، حسب طاقت رشتہ نبھانا. صلہ رحمی، یہ جو رحمی رشتے ہوتے ہیں نا، یاد رکھیں اور لکھ لیں کہیں بڑا بڑا، یہ ہمارے توڑنے سے نہیں ٹوٹتے. یہ ہمارے توڑنے سے نہیں ٹوٹتے. جتنا کوئی انسان اپنے ان رشتوں سے دور ہے، چاہے وہ دین کا راگ الاپتا رہے، گردان پڑتا رہے وہ دین کی اور تبلیغ کی، اس کا اللہ سے تعلق درست نہیں ہے. بیکاز آپ لاپ سائیڈڈ نہیں ہو سکتے ہیں. جس رب نے ہمیں قرآن دیا ہے اسی رب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں اس قرآن کو اپلائی کرنے کا طریقہ دیا ہے. یہ لٹھ مار انداز سے دین پہنچانا اور پھر سب رشتوں سے کاٹ کے بیٹھ جانا اور کہنا کہ اصل میں دین کی بات کرتی ہوں نا تو میرے سب ریلیٹیوز مجھ سے بڑا کھچے رہتے ہیں. آئی ایم سوری، آپ کے دین بتانے سے نہیں کھچے، آپ کے ایٹیٹیوڈ اور باڈی لینگویج اور فیشل ایکسپریشن اور یوٹیلائزیشن آف رانگ ورڈنگ سے کھچیں. دیٹس دا ایشو.
ورنہ تو وہ ہمارے اپنے ہیں. ہمارے توڑنے سے وہ ٹوٹ تھوڑی جاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تو آتی ہے جس کا مفہوم ہے جو تم سے توڑے رشتہ تم جوڑو اس سے، جو تم سے روکے تم دو اس کو. یہ تعلقات ہیں، ان میں سے خیر ہمیں صرف اس وقت محسوس ہوگا جب ہم خیر کو سامنے دیکھنا شروع کریں گے. آپ ان رشتوں سے دور ہوں گے، آپ اپنا نقصان کریں گے، آپ اپنے آپ کو بے چین کریں گے، آپ اپنی فطرت سے دور ہوں گے، آپ خواہش کے قریب ہو جائیں گے، آپ شیطان کے قریب ہو جائیں گے، آپ کا تعلق اچھائی سے ٹوٹ جائے گا، آپ کا رب کا احساس کم ہونے لگ جائے گا، اور آپ کی زندگی میں ڈیفینیٹلی غلطیاں اور گناہ شامل ہوں گے. یہ ریپل ایفیکٹ ہے جو ہمیں اپنی زندگی میں نظر آئے گا. یاد رکھیں جو ہم جملے سنتے آئے ہیں نا، اس سب کا ہمارے دین سے بڑا گہرا تعلق ہے. ہم نے سنا بچپن سے اسکول کالج یونیورسٹی میں مین از اے سوشل اینیمل. ہاں بالکل، اللہ بھی تو یہی کہتا ہے ہمیں انسانوں کے ساتھ تعلق میں پیدا کیا گیا اور تعلق بنا کر رکھنا ہوتا ہے. اور انہی تعلق کے لیے ظاہر ہے ہم ابن آدم کے 7.5 بلین سے تو تعلق رکھ نہیں سکتے، اور نہ ان سے تعلق پر مجھ سے سوال ہوگا. مجھ سے یہ سوال نہیں ہوگا کہ تمہارے فیس بک پیج کے اوپر کتنے کانٹیکٹس ہیں اور تمہارا ان سے کیا تعلق تھا. نہیں، اگر میرے امیجیٹ رشتے داروں میں، میری امیجیٹ فیملی میں، میرے صلہ رحمی کے پارٹ میں 20 لوگ ہیں، مجھ سے ان 20 لوگوں کا سوال ہوگا. Forget about your 20,000 of social media virtual friends. Forget about them. ان کے بارے میں قبر میں مجھ سے سوال نہیں کیا جائے گا. میرے 10 15 20 لوگ جو میرے صلہ رحمی کے پارٹ میں آتے ہیں، میں ان کے لیے اکاؤنٹیبل ہوں. ان سے بانڈ بنایا تھا، ان کے حق ادا کیے تھے، ان کو ضرورت میں اپنا خدمت کا پہلو آفر کیا تھا، ان سے احسان کا معاملہ کیا تھا. یہ مجھ سے سوال کیا جائے گا، اور یہ خالق کا حکم ہے، یاد رکھیے گا. اللہ نے حکم دیا اور اللہ نے کہا فاسق ہیں وَيَقْطَعُونَ، وہ فاسق ہیں جو کاٹ دیتے ہیں جس کو اللہ نے جوڑنے کا جوڑنے کا حکم دیا ہے. آج دنیا میں سنس 1999 اگر آپ سٹیٹسٹکس اٹھا کر دیکھیں، سوسائڈ ریٹ 99 کے مقابلے میں آج 33% انکریز ہو چکا ہے، اور اس 33% کا 70% کتنا؟ 70% اٹس ٹو مچ. یہ 70% جو ہے یہ یوتھ ہے، اور اس کی جو وہ ریزننگ دیتے ہیں وہ کہتے ہیں لونلینس از دا گریٹسٹ ڈیٹریمنٹل ٹو ہیلتھ، اور لونلینس از دا گریٹسٹ ریزن آف دس سوسائڈ. بچے اکیلے، مجھے بس اپنا اے لیولز کمپلیٹ کرنا ہے اینڈ دین آئی ول گو ٹو مائی یونیورسٹی اینی ویئر ان دا ورلڈ. کہیں بھی جاؤں، چاہے میں مطلب کہیں بھی چلا جاؤں، میں کسی ملک کا نام نہیں لینا چاہ رہی، چاہے میں کہیں بھی چلا جاؤں، بس مجھے وہاں نہیں رہنا جہاں میری فیملی ہے. Why this is happening؟ شیطان نے اسی کو توڑوایا ہے جس کو جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا تھا، اور اللہ نے کہا تھا ایسے جڑ کر رہنا کہ تمہارا جوائنٹ پوائنٹ آف جوائنٹ نظر نہیں آئے، اور ہم نے اسی کو توڑا شیطان کے کہنے پہ. آج میڈیسن کے مطابق جو اکیلا پن ہے، لونلینس، وہ اسموکنگ، اوبیسٹی اور ہائی بلڈ پریشر سے زیادہ انسان کی صحت کو نقصان پہنچا رہا ہے. انسانوں میں آج یہ جو ڈس ایبلٹی آ گئی ہے، کام نہیں کرتے، سست ہیں، لیتھارجک ہیں. اکارڈنگ ٹو میڈیسن ون آف دا میجر فیکٹر از دا ڈپریشن، اور ڈپریشن از the consequence of the loneliness, and loneliness is the consequence of leaving the families behind and staying alone in the rooms and in the countries where there is no family member. یہ ہے آج کی دنیا کی شکل. سائیکالوجی کانسٹنٹلی اب بولنے لگ گئی ہے that human connections can help solve lot of these issues. آج نیورو سائنسز بتا رہی ہے کہ جب آپ اپنے کلوز ریلیشن شپس میں بیٹھ کر تھوڑا ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں، دیر آر سرٹن پارٹ آف یور برین جو لائٹ اپ ہو جاتا ہے. اٹس لائک جیسے آپ کی بیٹری فل چارج ہو جاتی ہے. وی کین کنیکٹ ایچ آیا ود دا سیکولر نالج. صرف ہمیں وہ آئی سائٹ اور ان سائٹ والے لوگ چاہیے جو قرآن کو اپنے فائدے کے طور پر لیں اور دنیا کے سامنے پریزنٹ کر سکیں، عمل کے تھرو اور لاجک کے تھرو. یہ وقت ہے جہاں دنیا پھٹ رہی ہے، جہاں فتنے ابھر رہے ہیں. اپنی اولاد کو سمیٹیں،
اپنی اولاد کو اپنے رب سے جوڑیں، اپنی اولاد سے بیٹھ کر بات کریں. جہاں ان کو نماز کی اہمیت دینی ہے وہاں ان کو فیملی کی امپورٹنس بھی سکھانی ہے. نانا نانی، دادا دادی، چچا چچی، پھپھا پھپھی، ماموں ممانی، ان رشتوں کی اہمیت بتائیں. یس وی نیڈ ٹو ٹیل دیم. آٹومیٹیکلی ان کو کچھ نہیں پتا چلے گا. اور یاد رکھیں ہمارا بچہ آئسولیشن میں گیا ہے جسٹ بیکاز آف آر چوائسز. اٹس ناٹ دیئر فالٹ، اٹس آر فالٹ. اٹس ناٹ ایٹ آل دیئر فالٹ. ان کو بلڈ ریلیشنز کے ساتھ، فیملی کنیکشنز کے ساتھ جوڑنا شروع کریں. آپ دیکھیں ایک وقت دنیا نے دیکھا ہے، گزر چکا ہے آپ کی امی، آپ کی نانی، آپ کی دادی، دنیا نے آبزرو کیا ہے ایک ٹائم کہ صرف والدین اولاد کو نہیں سنبھالتے تھے، اولادیں سنبھالتی تھی بڑھاپے میں ماں باپ کو. کس طرح بہن بھائی مل مل کر رہتے تھے، کس طرح ہمسایوں کا خیال ہوتا تھا، کیسے کوئی یتیم خاندان میں اگر ہوتا تھا سب مل کر اس کی کفالت کرتے تھے. آپ عائشہ پرانے وقتوں کی باتیں ہیں. اب کہاں ہوتا ہے ایسا؟ تو آئیں نہ کرتے ہیں ایسا. اٹس آور نیڈ. یہ ہمارے رب کا حکم ہے. جو اچھا کام ہم چھوڑ چکے کیا اس کو دوبارہ نہیں اپنا سکتے؟ جو اچھے کام ہمارے ماں باپ کرتے تھے کیا ہم ان کو دوبارہ سے اپنی زندگیوں کا حصہ نہیں بنا سکتے؟ جو اچھے کام ہمارے فائدے اور ہماری ضرورت کے تھے اور ہمارے رب کا حکم بھی تھے کہ ہم اپنی اولادوں کو نہیں سکھا کر جائیں گے؟ انسان کو اس مٹیریلسٹک دنیا نے اور شیطان نے اور دجالی فتنوں نے انڈیویجولائز کر دیا ہے، اکیلا کر دیا ہے. بالکل حال ہمارا یہ ہو گیا ہے. آئی ایم سو سوری. اور میں اس وقت بچوں کی تو بات بھی نہیں کر رہی ہوں. آپ اور میں، ہماری عمر کی عورتیں، ہم مائیں، اتنا ہم انڈیویجولائز ہو گئے ہیں کہ ہم اپنے ان پیارے رشتوں پر کانسٹنٹلی شک کرتے رہتے ہیں. میں ایک وقت تھا جب لوگ نظر، ایول آئے، حسد، ان چیزوں کے بارے میں بہت زیادہ اویئر نہیں تھے. دین کا علم نہیں تھا نا. دین کا علم آیا. ایک وہ وقت تھا جب کوئی مسنون دعاؤں کو جانتا ہی نہیں تھا. شاید آپ سے آج سے 40 سال پہلے اتنا علم نہیں تھا، کوئی مسنون دعائیں نہیں پڑھتا تھا. ہاں نمازیں پڑھ لی 5 وقت کی بس کافی ہے، روزے رکھ لیے، حج کر لیا، زکات دے دی، دیٹس اٹ. مسنون دعائیں اٹ واز ناٹ ان آر کلچر، اسپیشلی ان دا سب کانٹیننٹ ایٹ لیسٹ. پھر ایک وہ ایکسٹریم تھی، فکر ہی نہیں ہے صبح شام کی دعائیں پڑھنے کی، اللہ کے رسول کی سکھائی ہوئی دعائیں پڑھنے کی، بس وہ چلتی آئیں جو دعائیں وہ ہم نے پڑھنی شروع کر دی. پھر الحمدللہ علم پھیلا، اللہ کا دین پھیلنا شروع ہوا. اب ہمیں پتا چل گیا کہ ہمیں صبح شام کی دعائیں پڑھنی ہے، وچ از ویری گڈ، ایبسلیوٹلی ویری گڈ، بریلینٹ. اب ہوا کیا؟ اب ساتھ ساتھ ہمیں پتا چلا کہ ہاں قرآن نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ ہمیں حاسد کے حسد سے بھی پناہ مانگنی ہے، ایول آئی بھی ہوتی ہے، نظر برحق ہے. صحیح. اب ہم ایک اور ایکسٹریم پر آ گئے. کام کیا تھا کہ علم آنے کے بعد صبح شام کی دعائیں پڑھتے، رب پر توکل کرتے. اب میں نے اپنی دعا پڑھ لی، اب میں اپنے رب کی حفاظت میں، اور شو آف چھوڑ دیتے، نیکیوں کو بوسٹ کرنا چھوڑ دیتے. اس وقت میں گولف کلب میں بیٹھی ہوں، اس وقت میں کریک کلب میں بیٹھی ہوں، اس وقت میں ایریزونا گرل میں بیٹھی ہوں، اس وقت میں زینڈر میں بیٹھی ہوں، اس وقت میں پی سی میں بیٹھی ہوں، اس وقت میں سکورا میں بیٹھی ہوں. اسٹاپ ڈوئنگ دس. پہلے ہم شو آف کرتے ہیں اور پھر ہم کہتے ہیں نظر لگ گئی. ہاں یہ بہت لوگ جیلس ہوتے ہیں. See, if you are not getting the point what your Rabb is trying to teach you through the Quran and through the Sunnah, then you are constantly dropping yourself in the humanity. Constantly. اللہ نے آپ کو اور مجھے طریقہ سکھایا، دعائیں پڑھیے، اب آپ رب کے حوالے ہیں. ناؤ پورے ڈے میں ڈونٹ شو آف یور بلیسنگس. ریا مت کیجیے، نعمتوں کو بوسٹ مت کریں. اب حال کیا ہو گیا؟ اب پتہ چل گیا کہ نظر لگ جاتی ہے، بوسٹ تو کریں گے. اور حال یہ ہو گیا کہ اپنے پیارے رشتوں سے، جو بہن کا ہے، بھائی کا ہے، ماموں کا ہے، چاچا کا ہے، تایا کا ہے، پھپھی کا ہے، نانی کا ہے، دادی کا، ہمیں لگتا ہے ان لوگوں کو اپنی نعمتیں بتائیں گے نا تو نظر لگا دیں گے، اور فیس بک پہ ڈالتے ہیں اپنی نعمتیں خوب. شیطان نے ایسا نقب لگایا کہ وہاں سے توڑا جہاں سے رب نے کہا تھا ایسے جڑنا کہ پوائنٹ آف جوائنٹ نظر نہ آئے. پورے زمانے کو بچے بتاتے ہیں کہ وہ کہاں ہیں، اپنے فیملی ممبرز کو، وہ جن سے صلہ رحمی ہونی ہے ان کو بلاک کر دیتے ہیں. ہو سکتا ہے آپ کے بچوں نے آپ کو اپنے انسٹاگرام پیج پر بلاک کیا. شیطان نے وہاں نقب لگایا جو رب کا حکم تھا. دیکھ رہے ہیں
یہ ہے آج کے انسانوں کا حال، اپنے ہی پیاروں پر شک کرتا ہے. اس نے میرے بچے کو حسد سے دیکھا، وہ میری نعمتوں سے جلتی ہیں، مجھے تو وایوس آ جاتی ہیں، وہ تو میری نعمتوں سے جلتی ہیں. مت کریں یہ. دعائیں پڑھ لی، آپ ریاکاری نہیں کر رہی. ناؤ مکس اپ ود یور فیملی ود لو. اخلاص آپ کا ہوگا نا، آپ کا پازیٹیو اخلاق، آپ کی پازیٹیو جو پیورٹی ہوگی وہ خود بخود فلٹر ڈاؤن ہوگی آس پاس. مگر نہیں، ہمیں غصہ آئے گا، ہائے اللہ ہے تو میری بھتیجی بٹ مجال ہے جو سلام کر لے. کانسٹنٹلی ہمارا فوکس فیملی میں کیا ہوتا ہے، کس کا بچہ سلام کرتا ہے، کس کا بچہ کن فرینڈس کے ساتھ جاتا ہے، اسنیپ چیٹ پہ سٹوری کیا لگاتا ہے، اس کے دوست کون سے ہیں، ویکیشنز پر کہاں گیا ہوا ہے، کن غلط ایکٹیویٹیز میں لگا ہوا ہے. اٹس اے پیرانویا. جن لوگوں کی خطاؤں کو بھولنا تھا اور ان کی خوبیوں پر نظر رکھنی تھی، ہم نے الٹا کر دیا. ہم سب سے زیادہ ان کی برائیوں پر فوکس کرتے ہیں، ہم سب سے زیادہ ان کا حساب لینے کی کوشش کرتے ہیں. حالانکہ یاد رکھیں، کسی کی غلطیوں کو بے نقاب نہیں کیا کریں. خدا بیٹھا ہے حساب لینے کے لیے، ہم نہیں ہیں جج. ہمیں جج بنا کر نہیں بھیجا گیا. جب یہ حال ہوگا اپنے رشتوں میں تو خیر خواہی، محبت، انسیت، صلہ رحمی کہاں سے آئے گی؟ ہر کوئی اپنے دائرے میں بند ہو گیا. اولاد والدین کے ساتھ رہنا نہیں چاہتے. ایون ماں باپ کا فون آ جائے تو اولادیں انوائڈ ہو جاتی ہیں. آپ نے کتنے عجیب ٹائم پر فون کر لیا، میں سو رہا تھا، میں اسکول جا رہا تھا، میں یونیورسٹی جانے والا تھا. اور انتظار میں ہے میجورٹی یوتھ کہ بس کسی طرح سے ہم اپنے گھروں سے باہر یونیورسٹیز کے لیے یا جاب کے لیے یا کریئر بنانے کے لیے نکل جائیں. سب کو گھر سے دور جانے کی جلدی، گھر سے باہر نکلنے کی جلدی. پینڈیمک میں سب نظر آ رہا تھا. ہاں بہت سے فائدے بھی تھے پینڈیمک میں، بٹ آپ کو یہ بھی نظر آیا ہوگا ایوری ون از کریزی ٹو گو آؤٹ. بس کسی طرح سے گھر سے باہر نکل جائیں. اوف اللہ، یہی چہرے دیکھ دیکھ کے فرسٹریشن ہو رہی ہے. بہن بھائیوں کو ہارڈلی میسجز کرتے ہیں ہم، گروپ بنا لیتے ہیں، فارورڈ میسجز پہ بات چلتی ہے بس. اور اپنے فرینڈس لمبی لمبی باتیں کر رہے ہیں. فرینڈ کا میسج آئے گا تو امیڈیٹ رسپانس ہوگا، اور بہن بھائیوں کے میسج ٹائم ملے گا تو جواب دے دوں گی. جلدی کیا ہے، وہ کون سا کرتے ہیں، آج پہلی دفعہ کر دیا. یہ اولادیں اگر ہیں تو یاد رکھیں یہ ہمارا بائی پروڈکٹ ہے. اولادیں وہی کر رہی ہیں جو ہم کر رہے ہیں. ہم نے اپنے آپ کو نیوکلس میں بند کیا، انہوں نے ہمارے سے چھوٹے نیوکلس میں اپنے آپ کو بند کر لیا. اور یہ سب چیزیں انسانی تعلقات کو تباہ کر رہی ہیں. یہ ہے شیطان کا وار. وہ ہمیں نقصان کی طرف لے کر جا رہا ہے ہمارا فائدہ دکھا کر، جو کہ رب نے کہا تھا اس میں تمہارا نقصان ہے، توڑنا مت ان کو جن کو جوڑنے کا رب نے حکم دیا ہے. تو بتائیں پھر سکون کہاں سے آئے گا؟ پہلے آپس میں فیملی میں دو بھائی لڑتے تھے تو تیسرا مدد کے لیے کوئی آتا تھا، ماموں چچا تایا. اب کہتا ہے دوسرے کی لڑائی میں کون پڑے، ہم تو نیوٹرل رہتے ہیں سب کے ساتھ، بھئی اپنی عزت پیاری ہے. یہ طریقہ ہوتا تھا پہلے؟ بالکل بھی نہیں. مل جل کر صلح صفائی کرائی جاتی تھی. اب تو کچھ نہیں، آپ اپنے گھر میں ہم اپنے گھر میں، کوئی کسی کے معاملے میں نہیں بولتا. اور پھر دو بھائیوں کی لڑائیاں ہوتی ہیں جب کوئی روکتا نہیں ہے تو یہ صرف دو بھائیوں تک نہیں رہتی، یہ ان دو بھائیوں کی اولادوں میں چلی جاتی ہے. اور جب اولادوں میں جاتی ہے اور وہ اپنے ماں باپ کی انسلٹ ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں، وہ آئندہ اپنے ان کزنز کی، ان چچا تایوں کی، ماموں کی، پھپھا کی شکلیں دیکھنا پسند نہیں کرتے. That's a sad reality. اور یوں آپ دیکھیں صلہ رحمی نہ کرنے کی وجہ سے آنے والا فساد ملٹی پلائی ہوتا ہے. I'm leaving you with the final thing which is happening almost in every third house. Every third house. اور وہ کیا ہے؟ ایک میجر ریزن جس کی وجہ سے صلہ رحمی سے جڑے ہوئے بہت سے رشتے کسی خاندان میں ٹوٹ جاتے ہیں اور اس میں بد نظمی آ جاتی ہے، وہ ہے انہیریٹنس کے اندر انجسٹس. کسی ایک کا بھی پراپر حق لیگل ہیئرس کو ادا نہ کرنا. اینڈ دس از اے کامن ایشو ان مسلم کنٹریز، ان مسلم فیملیز. میں آپ کو دونوں اینڈ پر رکھ کے آپ سے بات کر رہی ہوں. فرض کریں آپ اپنے باقی بہن بھائیوں کا ماں باپ کی جائیداد میں حصہ مار کر بیٹھی ہوئی ہیں. یا تو وہ ڈسپیوٹڈ تھا
یا وہ کلیئرلی آپ کا نہیں تھا. آپ کہتی ہیں آپ کا ہے بٹ باقی بہن بھائی کہتے ہیں کہ نہیں اس میں ہمارا بھی رائٹ ہے. سو ڈسپیوٹیڈ ہو گیا نا. کیا کہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جس چیز میں شک ہو اس کو چھوڑ دو. مگر نہیں، مال نظر آ جائے تو اپنی اولاد کا فیوچر نظر آنے لگتا ہے، مگر بہت ہی چھوٹی نظر کے ساتھ. کون سا فیوچر؟ بس جب تک کہ ان کو ملک الموت نظر نہ آئے. دیٹس اٹ. سو یاد رکھیں، اف یو آر آن دا سائڈ جہاں آپ نے اپنے بہن بھائیوں کا حق مارا ہوا ہے، آپ نے اپنے حصے میں کوئی وہ مال دولت بینک بیلنس رکھا ہوا ہے جو آپ کے ماں باپ کا ہے، آپ کو لگا آپ کا ہے، اور آپ کے بہن بھائی یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہمارا ہے، there is a doubt. اگر آپ اس سائڈ پر ہیں then listen the hadith of بخاری. میں صرف ایک حدیث سنا رہی ہوں. من ظلم من الارض، جس کو من ظلم من الارض شیئا، جس نے کسی کی زمین ظلم سے لے لی، توقہ من سبع ارضین، قیامت کے دن اللہ اسے 7 زمینوں میں اندر دھساتا جائے گا. اگر آپ کے پاس یا آپ کے شوہر کے پاس کوئی ایسا مال ہے جس پر اس کے بہن بھائی یا آپ کے بہن بھائی اپنا حق بھی جتاتے ہیں، اینڈ اٹس اے ڈسپیوٹیڈ تھنگ، اپنی قبر اور اپنی آخرت اور اپنے دنیا کا سکون اور اپنی اولاد کی ہدایت کے راستے کھولیں اور اس چیز کو ڈسٹریبیوٹ کر دیں سب میں. انسان مظلوم بن کر دنیا میں رہے اور مظلوم بن کر آخرت میں اٹھایا جائے، یہ کہیں درجے بہتر ہے بجائے اس کے کہ وہ ظالم بن کر رہے اور ظالم بن کر اللہ کے ہاں اٹھایا جائے. یہ ایک کیٹیگری اگر آپ ظلم کرنے والوں میں شامل ہیں. کوئی بھی شک کی چیز آپ کے حصے میں ہے، آپ کو رات میں نیند کیسے آتی ہے؟ آپ کے حلق سے نوالا کیسے اترتا ہے؟ آپ کو خوف کیوں نہیں آتا جہاں آپ کو زندگی میں ایک ٹھوکر لگتی ہے؟ آپ کا ضمیر آپ کو ملامت نہیں کرتا کہ کہیں یہ میری اسی غلطی کی سزا تو نہیں؟ سو تھنک ٹوڈے بفور گوئنگ آن دا بیڈ، تھنک فار دس تھنگ. اینڈ دا سیکنڈ پارٹ آف دس تھنگ، اگر آپ اس سائٹ پر ہیں جہاں پر آپ مظلوم ہیں، آپ کے مطابق وہ آپ کا حصہ بھی تھا لیکن آپ کا بھائی آپ کو نہیں دے رہا، آپ کے مطابق یہ شک کی چیز ہے، دونوں کی ہو سکتی ہے یا اس کی بھی ہو سکتی ہے، میں آپ کو اس وقت دل سے مشورہ دوں گی، چھوڑ دیں. لٹرلی میں آپ کو بتا رہی ہوں، چھوڑ دیں. اللہ کی خاطر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ جس نے حق پر ہوتے ہوئے بھی اپنا جھگڑا ختم کر دیا، میں اس کو جنت کے درمیان میں گھر کی گارنٹی دیتا ہوں. آپ کو پتا ہے، آپ کے پاس فتویٰ ہے، اس میں موجود ہے کہ یہ آپ کے ابا کا ان کی وراثت کی چیز تھی، اس میں آپ کا بھی حق ہے، بٹ آپ کا بھائی نہیں دے رہا. میں آپ کو ریکویسٹ کر رہی ہوں، اگر آپ کو میں نظر آ رہی ہوتی تو میں آپ کو کہتی ہوں، میں ہاتھ جوڑ کر ریکویسٹ کر رہی ہوں، اس دولت کو چھوڑ دیں. اللہ آپ کو اتنا دے گا اس دنیا میں بھی that you will be amazed. میں آپ کو حقیقتاً بتا رہی ہوں. مال چھوڑ دیں، رشتہ نہ چھوڑیں. لوگ کہتے ہیں کہ ایسی پوزیشن میں آ کے کہ جب ہم نے ان کو آگے بڑھ کر معاف کر دیا تو یہ بتائیں ان کی سزا کیا ہوگی؟ میں نے آپ کو بتا دیا، اللہ مالک یوم الدین ہے. لوگوں کی غلطیوں کو آپ چھوڑ دیں، معاف کر دیں. وہ بیٹھا ہے اوپر حساب لینے کے لیے، وہ دنیا میں بھی بتا دے گا ان کو اور وہ آخرت میں بھی ٹھیک ٹھاک حساب لے گا ان کا. اور جہاں تک آپ کو لگتا ہے کہ اگر میں نے یہ مال چھوڑ دیا تو میری اور میرے بچوں کی زندگی فائنینشلی تنگ ہو جائے گی، پلیز ٹرسٹ یور رب. اگر کوئی بھائی حق مار رہا ہے، کوئی بہن حق مار رہی ہے، یاد رکھیں ہمیشہ برا چاہنے والوں کے لیے سوچ لیا کریں، عزتیں رب دیتا ہے. وہ آپ کو اتنا دے گا، وہ آپ کو اتنا نوازے گا کہ آپ انشاءاللہ زبان سے صرف الحمدللہ بولیں گی اور آپ کو آپ کی خالص نیت کا رب آخرت میں بھی بہترین اجر دے گا. بٹ رشتہ بچائیں. جب آپ نے کسی کو معاف کر دیا نا، اب اس سے مسکرا کر بھی ملے. ہاں اگر ظالم سے سامنے والا مسکرا کر مل رہا ہے تو ظالم یہ نہ سمجھے کہ اچھا میری تو آسانی ہو گئی، تھا ہی میرا، میں تو پہلے ہی کہہ رہا تھا. میرا حق آپ نے مارا ہو اور میں آپ سے مسکرا کر ملوں، پھر بھی پیار محبت سے سلام کروں، اپنے گھر انوائٹ کروں، تو آپ کے لیے تو سوچنے کا مقام ہے، اس لیے کہ آپ نے تو میرا حق مارا ہے. جب مظلوم خاموش ہو جائے تو رب کی لاٹھی آتی ہے. پھر تو رشتہ بچائیں. اگر آپ بڑا دل کر کے اعلیٰ ظرفی کر کے اپنے رشتوں کو بچا رہی ہیں اور دنیا کے چند ٹکڑوں کو مال کے چھوڑ رہی ہیں، چھوڑ دیں، اللہ آپ کو نوازے گا. اپنے گھروں کو محبتوں سے بھریے، سامان سے بھرنے کی حاجت نہیں رہے گی. اپنی اولادوں کو محبت کرنا رشتوں سے سکھا کر جائیں.
ورنہ یہی اولادیں آخرت میں ہمارے لیے کہیں خدا نہ خواستہ عذاب جاریہ نہ بن جائے. ہم نہیں چاہتے. So it's better to understand this today so we can teach to our children. فکر لگی ہوئی ہے ہر ایک کو پورے زمانے کے اندر اچھی باتیں بتانے کی، اور اپنی اولادوں کو یہ تربیت دینے سے ہم قاصر ہیں. اور یہ تربیت ایک دفعہ کہہ کر نہیں آتی ہے، یہ دن رات بولتے رہنے سے آتی ہے. ماؤں کے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے. ہم تو خود چلے درس دینا ہے، ہم تو خود چلے کورس کرنا ہے، ہم تو خود چلے اپنا اسائنمنٹ کرنا ہے. پلیز الاولی بالمعروف، پلیز اپنی چیزوں کو پرائرٹائز کیجئے، ذمہ داریوں کو پرائرٹائز کیجئے، ماں باپ کی خدمت کیجئے، شوہر کے ماں باپ کی بھی خدمت کریں. یہ نہ کہیں وہ کون سا میرا خیال کرتی ہیں. آپ نے اور میں نے اپنی قبر میں جانا ہے. آپ کا اور میرا اپنا اخلاق، اس کی بیسس پر رب کی رحمت کے امیدوار بنیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بیسس پر ہماری شفاعت کرے کہ اللہ کے حکم سے اپنے اخلاق سے معاملہ کیجئے. آپ مسکرائیے، سامنے والا نہیں مسکراتا مت مسکرائے. اپنی قبر یاد کریں. جب میں قبر میں اندھیرے میں پہلی رات میں لیٹی ہوں گی، اس وقت اس ظالم انسان کو دیکھ کر میرا مسکرانا، کیا وہ لمحہ مجھے وہاں روشنی دے گا، نور دے گا، یا وہ لمحہ مجھے مشکل دے گا؟ اللہ کی خاطر رشتوں کو بنانا شروع کیجئے. آپ کی آج کی محنت آپ کی آنے والی نسلوں کو سنوار دے گی. اللہ تعالی ہمیں اپنے علم کو عمل میں کنورٹ کرنے والا بنائے. اللہ ہمیں ماں باپ کی خدمت کرنے والا بنائے، بہن بھائیوں کے حقوق ادا کرنے والا بنائے. اللہ ہمیں شوہر کے ماں باپ کی بھی خدمت اور رسپیکٹ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں صلہ رحمی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں انٹرنل ہیپینس عطا فرمائے. اللہ ہمیں چیزوں کی نہیں، ہمیں اپنوں کی، ان کی محبتوں کی، ان کی دعاؤں کی، ان کی بانڈنگ اور بلونگنگز کی ضرورت ہے. اللہ ہمیں اور ہماری اولادوں کو اس راستے پر چلا دیجئے جو راستہ آپ کی پسند کا راستہ ہو، اور آخرت میں ہمیں آپ کا دیدار اور جنت الفردوس عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. جزاک اللہ خیرن میرے ساتھ اتنا ٹائم دینے کا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.